بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ کیا میں بڑی ہو رہی ہوں؟ وہ سنگھار میز کے سامنے کھڑی وجود کا حصار کرنے لگی۔ جیسے جیسے وجود میں آنے والی نئی تبدیلی پہ نظر ڈالتی بڑبڑانے لگتی۔ وہ عورت کا روپ دھارنے کی پہلی سیڑھی پر کھڑی جسامت میں کچھ بھاری پن سا محسوس کر رہی تھی۔ بار بار اس کا ہاتھ بدن کے نرم گوشے کو چھو جاتا، جس سے کرنٹ نما جھٹکا محسوس ہوتا، جو لہر کی صورت وجود میں سرایت کر جانے کا کام کرتا۔ وجود کے ساتھ ساتھ وہ جذبات میں بھی تبدیلی کے اثرات محسوس کر رہی تھی۔ بچپن کی منزل اختتام پذیر تھی، جوانی اپنے رنگ بکھیرنے کے لیے دہلیز پر کھڑی خوش آمدید بول رہی تھی۔ وہ رنگ جن میں سارے دھنک کے رنگ رچے بسے تو تھے، مگر ان سب پر جب محبت کا رنگ چڑھ جائے تو باقی سارے رنگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ لباس میں تیز اور شوخ رنگ ابھرنے لگتے ہیں۔ جوانی جو جذبات کی سیڑھیاں جلد از جلد چڑھنا چاہتی ہے، اس کے قدموں کو بھی حرکت دیتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ریشمی گوشہ چھونے سے اس کی سانسیں بے ترتیب سی ہونے لگتی، اور یہ پہلی بار تھا۔ روزانہ بڑے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے وجود کا معائنہ کرنا اس کا معمول بن گیا، جو بریزیئر پہننے تک جاری رہا۔ وہ خود کو جوانی کے منہ زور گھوڑے پہ سوار بے قابو ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنے وجود پر نظر رکھتی۔ رات سونے سے پہلے اس کی دھڑکنیں لازمی بے ترتیب ہوتی، پھر نہ جانے کب وہ خیالوں کی دنیا میں کھوئے ہوئے دور کہیں نکل جاتی۔ چمکیلی بھڑکیلی چیزوں میں اس کی دلچسپی حد درجہ بڑھنے لگی۔ نظریں بھی رنگوں بھری چیزوں پر جا ٹھہرتی، نگاہوں میں تیکھا پن واضح ٹپکنے لگا۔ طبیعت شوخ و چنچل جذبات سے لبریز ہونے لگی۔ زلفوں میں بناوٹ، آنکھوں میں سجاوٹ، بدن میں نزاکت، چال میں لچک اور انداز میں بدلاؤ آنے لگا۔ گھر کی ذمہ داری تھی کہ دن بدن بڑھتی اور سخت ہوتی جا رہی تھی۔ حساب کتاب کا خیال رکھنا، ماں کے ساتھ بیٹھ کر بڑی عورتوں کی طرح گھر کے معاملات پر بات چیت کرنا، گھر میں آنے والی عورتیں جو ماں سے سلائی کروانے آتیں اور عورتوں کی نجی معاملات پر بات چیت کرتی تھیں، وہ پاس بیٹھی چپ چاپ انہیں سنتی، دل ہی دل میں انجانی سوچ سوچتی۔ اب اس میں بڑا پن پیدا ہوتا ہوا دکھائی دینے لگا تھا۔ شاید بڑی عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس میں یہ تبدیلی آنی شروع ہو گئی تھی۔ بات کرنے کا انداز بھی عورت نما سا تھا۔ وہ بڑے شیشے کے سامنے کھڑی وجود کا معائنہ کرتے ہوئے خود میں بڑھتی ہوئی تبدیلی کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ پاس رکھے میز پر پڑے عورت کے خزانے کو مضبوط کرنے والے سامان کو ہاتھ میں لیے کھینچ کھینچ کر اس کی مضبوطی چیک کرنے لگی، جو آج ماں نے اسے پہننے کی نصیحت کی تھی۔ عورت کے خزانے کو مضبوطی سے باندھنے سے اس کی سانسیں گھٹی گھٹی سی محسوس ہونے لگی۔ ان کے اوپر قمیض چڑھائے وہ کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ اس کا سامنا فیصل بھائی سے ہوا، جو دروازے پر کھڑا غالباً اسے چائے بنانے کا کہنے آیا تھا۔ آپ؟ وہ بکھلائی، لمبی سانس لی۔ وہ میں کہنے آیا تھا کہ چائے بنا دو۔ فیصل نے اس کے چہرے کے زاویے سے ناواقفیت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ جی بنا دیتی ہوں۔ فوزیہ نے جلدی سے سر کو دوپٹے سے ڈھانپا اور ساتھ ہی گھٹی سانس کو بھی۔ وہ کچن کی طرف چل پڑی۔ فیصل بھائی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ ان کے ہمسائے میں رہتا تھا۔ ان کے گھر بچپن سے ہی آنا جانا تھا۔ کوئی سودا سلف لانا ہوتا تو فیصل بھائی ذمہ داری نبھاتا۔ جب کبھی کوئی ضرورت ہوتی تو اکثر ان کے گھر سے کھانا وغیرہ بھی چلا جاتا۔ رشتہ دار ہونے کے ناطے دونوں گھروں میں بڑا رکھ رکھاؤ تھا۔ فوزیہ نہ صرف اپنے گھر کے کام کاج کرتی، بلکہ فیصل کے گھر کے رضاکارانہ خدمات بھی سر انجام دے دیتی۔ اپنے گھر کا نظام بھی تقریباً اسی کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ ماں کے ساتھ سلائی کا کام کرتی۔ اس کی مہارت نہ صرف محلے میں داد کے قابل تھی، بلکہ محلے کے علاوہ دور دراز سے بھی اس کے پاس کپڑوں کی سلائی کا کام آتا رہتا تھا۔ سارا دن ان کے گھر عورتوں کی آمد و رفت جاری رہتی، جس سے وہ سارے محلے کی گرما گرم خبروں سے بھی مشرف ہوتی تھی۔ رات کو بستر پر تھکی ہاری آن لیٹی تو گھٹن کا احساس کچھ زیادہ محسوس ہونے لگا۔ ابھی وہ اس کی عادت میں شامل نہیں تھا۔ سانس لیتے ہوئے اسے عجیب سا سرور محسوس ہونے لگا۔
جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ مخالف جنس میں صرف بھائی فیصل ہی تھے جس کو بچپن سے ہی دیکھتی آ رہی تھی، لیکن آج پہلی بار اسے دروازے پہ کھڑا دیکھ کر سانسیں بے ترتیب ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سی لہر دوڑی، جیسے کسی خالی کال کوٹری میں چمگادڑ کے اڑنے سے سائیں سائیں کی آواز گونجنے لگتی ہو۔ یکدم خیالات کے جھنڈ کو جھٹکتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی، جلدی سے آدھا گلاس پانی اپنے اندر انڈھیلا جو تپتے صحرا کی طرح جلتے ہوئے جذبات پر چند بارش کے قطروں کی مانند محسوس ہوا۔ عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے اس کے گھر کے سب افراد اسے فیصل بھائی کہتے تھے، جبکہ وہ زیر لب فیصل بول کر دل میں سرور سا محسوس کرتی۔ کچھ دنوں بعد فیصل بھائی کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، جس میں فوزیہ اور اس کی ماں پیش تھیں۔ فوزیہ کو تو جیسے کوئی نیا مشغلہ مل گیا ہو، نئے نئے کپڑے سلائی کرنے کو ملے، رات گئے تک ڈھولک کی آواز گونجنے لگی، دلہن کے کمرے کی آرائش کی گئی، ضرورت کی ہر چیز کمرے میں رکھی گئی۔ فوزیہ کو نیا تجربہ ہونے لگا اور وہ شادی کی رسومات سے آگاہ ہونے لگی۔ اس کی نظریں دلہن اور دلہا پر ہی جمی رہتی، جیسے اسے کوئی دلچسپ قصہ کہانی مل گئی ہو۔ وہ ان کے چہرے پر بننے والے ہر زاویے سے واقف ہونے کی ٹو میں لگی رہتی اور سمجھ بوجھ رکھنے لگی تھی۔ دن رات کپڑوں کی سلائی میں مصروف رہتی، عید کے عید تو اچھی خاصی کمائی ہاتھ آ جاتی۔ سلائی مشین چلانے سے اس کے کندھے چوڑائی اختیار کر گئے تھے، جن کی وجہ سے وہ مزید بڑی بڑی سی دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ اپنے اندر کسی نامعلوم مخالف جنس کی کشش محسوس کرنے لگی تھی اور ہر وقت مخالف جنس کے درمیان پیدا ہونے والے تعلق کی ٹو میں لگی رہتی۔ ٹک 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 ٹک، صبح سویرے دروازے کے کھٹکنے کی آواز سنائی دی تو فیصل کی بیوی بستر پہ پڑے پڑے سوچنے لگی کہ یہ فیصل کی ماں کو آج کیا ہو گیا ہے، اتنی صبح دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے فوزیہ ہاتھ میں بڑا ٹرے اٹھائے کھڑی تھی۔ ناشتہ، وہ محض نے سوچا آج ناشتہ میں دے آتی ہوں، فیصل بھائی کا آج سے دفتر شروع ہونا ہے نا، اس لیے وہ شرمائی نظروں کے ساتھ گویا ہوئی۔ مگر مریم بولی، ابھی وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ فیصل گیلے بدن کے ساتھ باتھ روم سے باہر آیا۔ وہ تولیے سے بدن کو رگڑتے ہوئے بولا، آؤ آؤ فوزیہ، بیٹھو، یہ تم نے ناشتے کی کیوں زحمت کی؟ فیصل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پہلے بھی تو میں ہی بناتی تھی نا، اب بنا دیا تو کیا ہوا؟ فوزیہ نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے نچلے ہونٹ کو دانتوں سے مسلا اور شرماتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی۔ سنو، اب میری بیوی آ گئی ہے، وہ میرا خیال رکھ سکتی ہے۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو فیصل نے آواز دی۔ مریم اپنے شوہر کی بات سن کر مسکرائی۔ یہ دیکھتے ہوئے فوزیہ کے چہرے پہ غصے کے آثار پیدا ہوئے۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر چلی گئی۔ فیصل کو بھی اس کا اس طرح سے بے دھڑک صبح سویرے کمرے میں آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ چند دن خاموشی سے گزر گئے، دونوں گھروں کی طرف سے کوئی آمد و رفت نہ ہوئی۔ جھاڑے کا موسم شروع ہوتے ہی سارا ماحول دھند کی لپیٹ میں آ گیا۔ فیصل بڑے شوق سے مریم کے لیے بڑے سائز کی انگلیاں لایا تو اس نے اسے خود پہنانے کی ضد کی۔ سرد موسم میں وہ ننگی جسامت لیے فیصل کے سامنے بیٹھی اور وہ اسے انگلیاں پہنانے میں مصروف تھا۔ آج فیصل کے جذبات انگاروں کی مانند دہک رہے تھے، مگر مریم کے مخملی نرم گوشے کو دیکھ کر اسے سخت مایوسی ہوئی، جو اسے پہلی رات بھی ہوئی تھی۔ وہ جذبات میں گرمی محسوس کرتے ہوئے مریم کو انگلیاں پہنا کر اس پر بوسے لینے لگا۔ آج کی رات مریم نے اسے سخت مایوس کیا اور صبح ہوتے ہی وہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی۔ فیصل کے لیے دفتر جانا اور ماں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اب اسے خود ہی اپنے اور ماں کے لیے ناشتہ بنانا پڑتا تھا۔ اس کی سوچ میں ایک ہی بات پھنس کر رہ گئی کہ عورت کی خوبصورتی تو اس کے بڑے مخملی گوشے کی ہی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک مرد کی دلچسپی کا باعث وہ تبھی بنتی ہے جب وہ بھاری بھرکم مخملی گوشہ بھمبوڑنے کے لیے اس کے پیش کرے، مگر مریم میں یہ خصوصیت ہرگز نہ تھی۔ شام سے ہی دھند نے ہر طرف پھیلانا شروع کر دیا اور یک وسطی سردی نے سارے ماحول کو جکڑ لیا۔ فیصل کا دل جدائی کے الاؤ میں جلنے اور بدن کانپتی سردی میں ٹھرنے لگا۔ اچانک دروازے کی اور سے کوئی سایہ محسوس ہوا اور وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، آپ کچن میں؟ فیصل نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑی گرم گرم حلوے کی پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی،
یہ آپ کے لیے۔ اس کی نظریں کسی کی تلاش میں تھیں۔ فیصل نے آگے بڑھتے ہوئے پلیٹ پکڑی۔ اسے اپنے خالی گھر کی طرح نظریں اور دل بھی خالی خالی محسوس ہونے لگا۔ وہ چلی گئی۔ کانپتے ہونٹوں سے وہ بمشکل بولا۔ ہونٹوں پہ صحرائی پیاس مچلنے لگی۔ نظریں ویران صحرا کی مانند اجڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ وجود میں تنہائی رچی بسی ہوئی تھی۔ گھر میں بکھری چیزوں کے ساتھ سناٹا سائیں کرنے میں مصروف تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ منظر صدیوں سے اس کے گھر میں کالی ناگن کی طرح آن بسا ہو۔ اس نے گرم حلوے کے ساتھ اسے گرما گرم چائے پیش کی اور خود کمرے میں بکھری بڑی چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چیزیں سمیٹ کر الماری میں رکھنے لگی تو اس کی نظر لال دوپٹے پر پڑی جو خوب چمکیلے موتی ستاروں سے جڑا کمرے میں جلنے والے بلب کی روشنی میں جگمگانے لگا۔ اس نے نہ جانے کس خیال سے اسے اٹھا کر پھیلا دیا۔ اس نے دوپٹہ کیا پھیلایا، اس کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ دوپٹے کی لال رنگت پہ چمکنے والے چاندی جیسے موتی ستارے کمرے کو روشن کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ دوپٹہ اوڑھے بڑے شیشے کے سامنے کھڑی اپنی خوبصورتی کو جانچنے لگی اور پھر بیڈ پہ پورا دوپٹہ پھیلائے دلہن کی مانند بیٹھ گئی۔ وہ کھنگورتے ہوئے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اسے کمرہ کوئی پریوں کی اماجگاہ محسوس ہوا۔ ہر چیز سمیٹی پڑی اپنی اپنی متعلقہ جگہ پر رکھی تھی۔ مخالف جنس کی آہٹ کو پاتے ہی وہ نئی نویلی دلہن کی طرح شرماتی ہوئی سمٹ گئی۔ کچھ دیر کے لیے اس کے قدم رک سے گئے۔ سوچوں کے انبار میں اسے مریم کی موجودگی کا احساس ہونے لگا، جیسے دسمبر آج کسی عاشق کو اپنا آپ دکھانے کے لیے بضد ہو۔ یک بستہ سردی میں دل محبوب کی یاد میں اٹھنے والے الاؤ میں گرمانے لگا۔ وہ آگے کی طرف بڑھا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے دل کے تار ستار کے تاروں کی طرح نغمہ سرا تھے۔ دل میں وسوسے کہ شاید وہ میری محبت کو بھول نہیں پائی اور خود چل کر میری دہلیز پر آن پہنچی ہے۔ وہ دلی فخر محسوس کرتے ہوئے قریب آ بیٹھا۔ اس کے دماغ کے پردے پہ وہ چھائی ہوئی تھی، قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ وہ سمٹ کر اس کی باہوں میں آ چکی۔ گھونگھٹ مسلسل چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھا، جس کے اندر جذبات نے طوفان مچا رکھا تھا۔ کانوں سے گرم دھواں دھاری دار نکل کر سارے وجود میں زہر کی مانند پھیل رہا تھا، جس کی تپش بدن کو بھٹی کی طرح تپوانے کے لیے کافی تھی۔ بدن میں کپکپاہٹ ہونے لگی۔ وہ پہلی رات کا منظر دل میں بسائے آگے کی طرف بڑھا۔ اس کا سر مدہوشی میں مخالف کندھوں کو چھونے لگا، پھر جذبات نے جلدی دکھائی اور تیز دھار کو برداشت نہ کر سکتے ہوئے خود کو مزید قریب کر لیا۔ گھونگھٹ میں چھپے ارمانوں نے جذبات کی جنگ سے لڑتے لڑتے دل کے قریب پناہ لی۔ صحرا کی تپتی ریت میں غوطہ کھاتے ہوئے قرب کی آخری سیڑھی پر کھڑے جذبات نے اسے ٹٹولا۔ اپنے محبوب کی آمد کا سماں سمجھ کر وہ مرغوب ہو گیا تھا، جس سے اس کے ہاتھ کا لمس اس کے مرمری بدن تک پہنچ گیا۔ اس نے ہاتھ کو پیچھے کی طرف دھکیلا تو وہ اٹھ کر مخملی پنڈلیوں پر جا گرا۔ وہ مزید سمٹ کر قرب کی انتہا کو پہنچ گئی۔ ہاتھ مرمری مخملی گوشے کو ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھا اور مکمل گرفت کے ساتھ آسودگی حاصل کرنے لگا۔ مگر جذبات کی تپش مزید بڑھنے لگی، جس سے وہ متعلقہ حصے کو بھی کپڑے سے آزاد کر گئے۔ ہاتھوں کو مکمل آسودگی حاصل ہوتے ہی جوان ہوتا وجود چند لمحوں میں مکمل عورت کا دھوپ دھر گیا۔